اللہ اللہ مرزا کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے رب نے کہا تو میرا نور ہے. بسم اللہ. اللہ والارض کیا ارض ان نماز پڑھ تو نماز ہوندی ارض ارض طرف اللسان اذرا سے بنی گیا کہ جڑے لام کا مخرج اللہ حدیثہ بے بول یاد کرو نامہ بلا نعرہ تحریک دا ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ساڈے بابا جی دی ساڈے بابا جی دی ساڈے بابا جی دی واڈی بھی کیا بات ہے پر 6 نعرے کے بعد بات جڑی ہے یہ مولویوں کا کام ہے شیروں کا کام بڑے چنگے پتر ماشاءاللہ بڑے 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 پیارے ماشاءاللہ یہ سارے ہی زندہ باد تسی سارے ہی زندہ باد بولو لبیک اللہ السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها اللہ کا قرآن فرماتا ساری کائنات میں نور کون ہے نور السماوات والارض ساری کائنات کو نور دینے والا اللہ ساری کائنات کو روشن دینے والا اللہ ساری کائنات کو چمکانے والا اللہ ساری کائنات کو بنانے والا برکت عطا فرمانے والا اللہ اور یہ مرزا میرے کہتے ہیں مجھے رب نے کہا وہ میرا نور ہے ہم کہتے ہیں نا 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 سب کو یہ وطن بنے بھی اللہ کے لیے ہے یہ ملک بنے بھی مصطفیٰ کی عزتوں کے لیے ہے یہ ملک بنے بھی اللہ کے قرآن کے لیے ہے ہم وہی حکم کا چلنے دیں گے جس کی اجازت خدا عطا فرمائے گا جس کی اجازت مصطفیٰ عطا فرمائے گا اور جس کی اجازت اللہ اپنے قرآن میں عطا فرمائے گا پھر ہم کہیں گے ساری کائنات حقیقی نور خدا کا ہے اور اللہ کی عطا سے ساری کائنات کو نور سے چمکانے والی ذات مصطفیٰ کی ذات ہے میری میری مولی صاحب خالق اللہ نور سمان رہا کسی نے جناب یہ نبی کے لیے تو اپنے نور کا کیوں بول دیا یہ قرآن قادر صاحب ہم ہر طرح کا جواب عطا کر کے پیش کر کے جائے گا اپنے پاس نہیں نہ کہہ رہے رب قرآن میں فرماتا ہے فرمایا قادر جا رہے من اللہ نور کتاب مبین تمہارے درمیان رہنا نور اب جناب والا گھام خاجی قرآن مراد ہے ہم نے کہا آگے میں کتاب آیا ہے کتاب سے مراد قرآن ہے نا یار نور سے مراد کیا ہے علماء جانے گے نا تفسیر جلال امرے میں تری ہوگی نا تفسیر جلال سب تک میں کرنا کوئی پڑھے نا حامیہ کا مولوی بھی پڑھنے گے نہ سکتا جلال امام سیوطی کی ضرورت کوئی نہ پڑھے علیہ کا مولوی نہیں نہ بن سکتا حامیہ کا مولوی نہیں نہ بن سکتا حامیہ کا مولوی نہیں اس کی بات نے کہا ہوا نور محمد اولی کیا بولو سبحان اللہ من بڑی پریشانی میں کو اتنا سبحان اللہ کے بھی ہوش نہ ہو جائے سبحان اللہ فرمایا جاءکم من اللہ نور سے مراد ہوا نبی کے لفظ بھی آئے ہیں ہوا محمد کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے ہیں فرمایا کہ میرے رب نے اس کو دنیا کے اندر نور بنا کر بھیجا ہے وہ امام الانبیاء کی ذات ہے وہ سید الانبیاء کی ذات ہے وہ خاتم النبیین بن کے آنے والا ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والا آقا مصطفیٰ کی ذات جسے رب نے نور بنا کر نور پیدا فرما کر تقدیر کا لباس پہنا
دنیا میں بھیجا تو فرمایا نور میں بشریہ پیسہ بچ نہیں پہنا بس گل تھے مکانی وہ مصطفیٰ نور بھی ہے مصطفیٰ بشر بھی ہے کہ مصطفیٰ جس میں نوریہ میں چاہے کہ نور حالے میں بشریہ میں چاہے بشریت حالے میں نارے حقیقت ہے بابا خدا دے مصطفیٰ جیسا نور بھی کوئی نہیں ہے کہ ساری کائنات میں ہم بشر آگے تھے مصطفیٰ بنا بشر آگے تھے فرمایا یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور جی مجھے اللہ نے کہا ابھی کہتا کیا ہے مجھے اللہ نے کہا تو میرا نور ہے اور قبل زمانے بھی تیرا ایک کا کہ نور ان ہی کوئی ہے آپ صاحب ہے جی پیر صاحب ببن میں حضور ایک نور ان ہی کوئی نہ ہوئے اے ہونے سے دادا اے ہون سارے ماشاءاللہ اے سارے سونے صورت اکا اینج کر کے اکے دیکھیے دے او پیچھے تک بندے پتہ لگ رہا ہے میری آنکھیں ہیں نے ایک بیٹری ڈاؤن ہوئے بندہ آ کے خدا مجھے کہتا ہے تو میرا نور ہے اور چمڑے کو عقل کے مقام از کم لیکن عقل ہو کیسے جب بندہ میرے نورو خدا اور مصطفیٰ سے لڑائی لے نا حضور پھر میرا رب سب سے پہلے اس پر جو عذاب نازل کرتا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے اس کو یہی نہیں سمجھ آتی مقبول کیڑی گئی کہ بڑا کیڑی ہے اس کو یہی نہیں پتا چلتا کہ میں نے بڑا پیشاب گڑ سے صاف کیا ہے کہ پتھر سے صاف کیا اس کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ جناب اس گڑ سے میں نے بڑا پخانہ صاف کیا اور کھاتے وقت گڑ کھانا ہے کہ پتھر کھانا ہے اسی گڑ سے جناب بٹوانی نہیں پکا کے اسے کھا کے نہیں کہندا کیے خدا نے مجھے کہا اور ظالمہ کو عقل تو ہی قابل ہے پر عقل ہو تو تب نہ اب لگایا بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی بیٹوں کو جن کو سمجھ آ رہی ہے بولے سبحان اللہ الحمدللہ یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ بھائی لڑائیوں سے ہمیں اختلاف کیا ہے یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ ان کو گھروں کے اندر چھاپنے کی اجازت دو ان مسلمانوں میرے بیٹوں میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ کچھ کو جو خود کو کہہ رہا ہو کہ مجھے خدا نے کہا ہے اور پہلی گل یہ خدا کی گل سنن کی تیرے بھی طاقت ہے صحیح ہے قرآن پڑھ لیں سبحان اللہ پڑھ لئیے تو بولو سبحان اللہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او یرسل رسولا اللہ کوئی سے بات کرے تو ان سن سکے ہدایت دینا اللہ کے درمیان تو پردہ ہے نا یا اللہ تیری بات سننا چاہتا ہوں ان تک اپنی بات پہنچانا چاہتا ہوں ہمارا سیدھا سا مسئلہ ہے یرسل رسولا کوئی اپنے مصطفیٰ امام الانبیاء بنا کر ختم نبوت اللہ بنا کر تیرے درمیان بھیجا ہے اپنی بات اگر مجھ تک پہنچانی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس آ میری بات کو لینا چاہتا ہے تو تب بھی میرے مصطفیٰ کے پاس آ بتائیے چلا خدا کو منانا ہو خدا سے کچھ لینا ہو خدا کو اپنی بات کا ہدیہ پیش کرنا ہو بندہ کچھ نہیں کر سکتا یہ سیدھا رسول اللہ اور سیدھا مصطفیٰ کا ہوا رب سب کچھ عطا بھی مصطفیٰ کے صدقے سے فرمائے گا میری تیری عبادت قبول بھی اللہ مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائے گا یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے میں صاحب یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے اور میرے لیے
قوم کہہ رہی ہے بریلوی نہیں کہلانا، دوسرا تیسرا ٹبر ہے کہنا بریلوی قرآن نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں تو سارے سامنے بہت دسی رسی قرآن آتا ہی سارے الحمدللہ قرآن رب نے دیا ہی ہے سنت و جماعت کو ہے، اور حدیث رب نے دی ہی میرے مصطفیٰ پاک کے غلاموں کو ہے۔ یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں، غلط ہو تو دنیا کے مولوی لا کے بتایا جائے۔ یہاں میں نے دیکھا ایک مسجد میں عصر کا وقت تھا، حضور کو ماہ رمضان میں مسجد میں گیا، میرے قریب ایک مسجد ہے، مولوی صاحب ہاتھ کھلی پڑی ہوئی، تریک بندے سامنے بیٹھے اپنی راشد صاحب، مولوی صاحب کہہ رہا ہے اللہ روزے فرض کتنے، اللہ روزے فرض کتنے، قرآن میں فرمایا ہے ابت یدا میں اگر جھلیا روزے کتنے نہیں فرض ہوئے، یا ایتو الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے فرض ہوئی، تو میرے بہن بھی قرآن میں جانگا 28 سال 30 سال سے یہی میرا خدا کے لیے ہمیں سنت و جماعت اللہ کو قرآن کے قریب آؤ۔ آگے بڑھ کے میں کر رہا ہوں جناب والا، یہاں لکھا ہے آگ مدعی کے ظلم دی، آگ خبنگے آگ بھی تراس کی تھی، پہلے کہا میں نے اپنے ابے کو خدا جیسا خدا کی صورت میں دیکھا، پھر آج مجھے خدا نے کہا تو میرا بکار ہے، قرآن صاحب کہتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا تو میرا نور ہے، میں قرآن میں پڑھ کے دھنگ سے جا رہے ہیں۔ اگلی بات پہ ہو سو میرا تقریر کی آخری گل ہے، بولو سبحان اللہ۔ اخیر کہہ رہا ہے، یہاں کہتا ہے حضرت پھر دیکھیے علامہ صاحب کہتا ہے میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں۔ اقدام سامنے میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ویروں، نہیں میرے سیدھی سن کے میں آیا بیٹھا۔ حضرت صاحب کی کوئی تقریر جوڑی تھی، کچھ تو نہیں تو کچھ تو نہیں، من بڑے سننے کے اور پڑھے لکھے بننا تھے جناب سیٹ فلانی نہیں تو فلانی نہیں، میں ساری سیٹا میرے پتا پر اے ہاتھے کے ہوئے تو مزہ کہاں ہوئے، ہر شاید سامنے ہوئے نا اینی کوئی نہ بھائی خان صاحب آتے گا جناب اہلِ بابے در کر چھڑی۔ اس واسطے میں شروع سے کہہ رہا ہوں اب تقریباً 15,22,000 کی کتابیں میری لائبریری میں اللہ کے کرم سے اس وقت لائبریری میں موجود ہے، اور کوئی کتاب نہیں بچی میں آئیں لے آ کے خالی بارو وزٹ کرانا ہوئے عام منزل میں لائبریری میں لیا ہی نہیں جاتا، اس واسطے کہ اسی علم دا بھار نہیں بٹھانا، پتہ لگے بڑا پڑھے لکھے مولوی اسی کہنے ساڑھے نام مدان لاؤ کہ پتہ اتھے لگے گا بکینڈر پتہ لیکن 15,22,000 کی کتابوں میں سے شاید کوئی ایک کتاب میرا ہر ایک بھی نہیں ہوگی جسے میں نے سارا پڑھا تھا پڑھ کے اس کا ہے تھوڑے سامنے میں انہوں نے گھروں میں آ کے کتاب لے آمدی لبوگے تو جس میں نے دیتی ہوئی پکا میں رہی سے اس بارو تالے مار کے تو میں نے اندر بٹھا میں آکو انی سے مرواؤں ہے تالے بارو مار کہنا یہ سختی میں ہوتے ہر وقت جاڑیاں ٹیسٹ کرتی ہیں، ہمیں ہماری جماعت کی طرف سے سختی ہے، آپ آگئے ہم نے کسی حوالے سے آپ کو بٹھا دیا دیر اس لیے کہ کتاباں تھوڑی ہوئی ہیں کہ پیسے کئی ہزار یعنی 70 کتاب نہیں میں انہوں پڑھو پرانی کتاباں ساری دسیاں بیٹی ہیں میں کروں دیکھا پڑھیا پرانی کتاباں انہوں نے میرے کو کوئی 70-80 ہزار روپیہ بڑے پیسے لگتے ہیں کتابیں تھی آخو گے بابا بتا میری کہڑی لوڑ ہے کتابیں تو پیسے وہ جمع رکھے ہونا ہوں تم ہاں لبھی نہیں گئی تو ہوں ویچ دے نہیں اللہ کا کرم ہے حضور کا صدقہ ہے کہ سیدھا سیدھا بابا جی کیا آدم ہے میں اوکے اللہ کا دین ادھار نہیں رکھتا روٹی ایک روٹی صبح ایک دوپہر ایک شام کبھی صرف 2 بس نظر آ رہا نا نہ 2 دھکن دی لوڑ ہے نہ 2 اگن شکن دی لوڑ ہے آپ آئیں رستہ دے تو دیکھو بابا جان لگی کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اب یہ ہے آپ جان کے زندہ رہو سمجھ کے جانو اور سمجھ کے زندہ رہو آپ میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے بہت مطلب کفر کی بھی توہین ہے اس سے اگلی کیٹیگری ہے کوئی نہیں اس لیے کہہ رہے ہیں اتنے بڑے یہ کافر ہیں یہاں یہ کہتے ہیں میں نے اپنے ایک کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اور یار چلو خیال آ گیا تو بندہ کہے کہ میں خدا ہوں ہے یہ بھی کفر ہے لیکن حضور
میرے بھائیوں میرے دوستوں بندہ فٹ اگر خیال نہیں آئے کہ تسی کی کہو گے استغفر اللہ میرے اللہ معافی دے دے مجھے تو یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ میں خدا ہوں خیال بھی نہیں آنا چاہیے یہ کہہ رہا میں خود کو بیٹھ کہہ رہا میں خدا ہوں پھر کہتے ہیں میں نے یقین کیا کہ میں ہی ہوں اور اس تو بڑا پھر کافر کون ہو سکتا بس آخری گل ہے اس کو بڑھ نہیں سکتے وقت پورا سپیکر کھولو گل دو آیتیں قرآن دی پڑھیے تے گل مکائی میں کی عرض کیتا میرا یہ کہہ رہا ہے میں اللہ مجھے رب نے کہا تو میرا وقار ہے تو میرا نور ہے تو میں تمہیں قرآن جو دسیا اس واسطے کہہ رہا ہے یہ کافر جانو سمجھو دوسری میں نے آپ بیٹوں اور بھائیوں کو عرض کیا کہ یہ کہتا ہے میرا ابا اللہ کی شکل میں میں نے ادھر آگے یہاں 16 پوائنٹ میں نے نوٹ کیے یہ میں نے پہلا اس کا فکرہ پڑھایا نہیں پہلا یہ یہاں جس میں لانا میں خود میں نے دیکھا کہ میں خدا ہوں اور میں ہی ہوں اس سے آگے اس کے علاوہ 16 میں نے باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں 16 سے زیادہ نکات یہاں اس نے ایسے ایسے کہے جس میں یہ کہتا ہے کہ بس خدا میرے جسم میں محلول ہو گیا سارا خدا میرے جسم میں صلاحیت کر گیا اور بس مجھ میں اور خدا میں کوئی فرق ہی نہیں رہا کہتا میرا وجود ایک عمارت بن گیا اور وہ عمارت اللہ تھی اللہ کا قرآن فرماتا ہے الہ الہ واحد بولو سبحان اللہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الہ الہ واحد لا فرمایا لوگوں تمہارا الہ ایک ہے اللہ ایک ہے لا الہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں الا وہ معبود ہے اللہ کے لیے یہ کہنا کہ جناب والا میں خدا ہوں کہ مسلمانوں تم سارے گھر میں ہونا سارے اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے اللہ اللہ ہے تو مرزا کہہ رہے جناب والا میں بھی خدا ہوں تو پھر واحد کہا جائے گا مرزا کہے میں بھی خدا ہوں قرآن کہے اللہ خدا ہے مرزا کہتے ہیں میں خدا ہوں اللہ فرماتا ہے میں خدا ہوں اب مطلب یہ ہوا کہ مرزے کو جو ماننے والا چہرہ زمین ہے تو اللہ اس مرزے کو بھی خدا مان رہا ہے اگر مرزے کے علاوہ اللہ کو بھی مان جائے نا تو پھر واحد کا معنی کدھر جائے گا کہ رب فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی الہ نہیں نا میں اکیلا اور وحدہ لا شریک ہونا اگر کہے جناب والا میں میرا ابا اللہ جیسا ہے کبھی کہے میں اللہ کا نور ہوں کبھی کہے میں اللہ کا وقار ہوں ہم کہتے ہیں اللہ کا قرآن کا بھائیہ بیت فرماتا ہے لئے سلو بسمی کی شیئی ہونا وہو السمیع العلیم فرمایا ساری کائنات کے اندر اللہ کی مثل اور کوئی ذات نہیں ہے نا اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے نا اللہ کی صفات جیسی اور کسی کی ذات نہیں ہے نا اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے نا اللہ کی عزت میں کوئی شریک نہیں ہے نا اللہ کے جلال میں کوئی شریک نہیں ہے نا اللہ کے جلال میں کوئی شریک نہیں ہے نا اللہ کی جناب والا ہونے میں کوئی شریک اپنے محبوب اللہ کو شان عطا فرمائی وہ عطائی ہو جائے گی ذاتی طور پہ اللہ اللہ ہے ذاتی طور پہ وحدہ لا شریک ہے ذاتی طور پہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ذاتی طور پہ اللہ نہیں سکتا مثل ہی ہے اب جو کہے میں بھی خدا اللہ بھی خدا ہم کہیں گے اس جیسا کافر کائنات میں کوئی نہیں مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ الہ الہ واحد پر بھی اس کا ایمان ہو نہیں سکتا مثل ہی شیعر پر بھی ایمان ہو کہ وہ یہ کہے خدا جیسا خدا کوئی نہیں مصطفیٰ جیسا دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں یہ تو اللہ کی شان کے لیے باتیں ہیں تسی آکھو گے بابا جی گل تو ختم نبوت دی سی تے تسی تے توحید تے ہی مکا دتی وہ گل ایک گھنٹہ تے 5 منٹ تا میں ہو گئے ہلی لکھا ہوا بس سوال پیچھے ہلی پیر آڈر ہی پہ چل رہا ایک آدھ بات ختم نبوت کے بارے میں بھی کر دے اگر بول رہے تو بولے سبحان اللہ قرآن مجید کے بارے میں اس نے بہت کچھ کہا لیکن اب اسی کتاب سے
یا اس سے لے لیتے ہیں. آپ کہیں گے ایک ہی اصل میں وہ چونکہ ان کی بڑی کتاب ہے اس لیے میں اس کا ذکر زیادہ کر رہا ہوں. اب یہ کتاب ہے اس میں مسئلہ ختم نبوت کے متعلق مرزا غلام احمد صاحب بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات یہ انہوں نے شائع کی اور اس کی اصل میں بڑی کتابیں ہیں وہ روحانی خزائن کے نام سے ہیں. کافی ساری وہ ساری بھی میرے پاس پڑھی ہے لیکن وہ میں نے کہا اتنی اب کیا اٹھا کے لے جانی ہے. تو اس میں یہاں تیسری اخباری ہے یعنی اپنے بات کہتے ہوئے تیسری بات کہتا ہے. یہاں یہ کہتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اپنی کتاب کشتی نور اس کی ایک کتاب ہے وہ بھی ایسے ہی میرے پاس لے کر میں یہ لایا جس میں اس میں کافی ساری کتابوں کی ہے اور یہ بھی ہے ان کی یہ میں نے شروع میں پڑھ دیا. یہاں یہ کہتا ہے کہ عقیدہ کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ خدا ایک ہے. وہاں کیا کہہ رہا ہے میں خود کو دیکھ رہا ہوں میں اللہ ہوں میرے ابا جڑے ہیں تھے یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ حقیقت یہی ہے عقیدہ کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے. کتنی پیاری بات کی ہے. یہ ایک دھوکہ بھی ہے کہ ہماری قوم کو یہاں تک لا کے کہتے ہیں دیکھے نہیں ہم تو کہتے ہیں یہ آپ کسی کو پڑھ کے سنائیں گے کوئی مرزائی تو آپ کہیں گے یار وہ تو واپس آ رہی ہے کب کر رہا جناب لکھا آیا لیکن یہ ابھی آدھی بات ہوئی ہے. کہتے ہیں جی خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر اور حرامیہ کو اگر مگر بھی لوٹ رہ گئی علی چون چنا وہ بابا جی رحمت اللہ تعالی فرماتے تھے چون کرتے ہیں یہ. اب یہاں کتنی ساری عظیم باتیں پیاری باتیں لکھ کے کہ خدا جیسا خدا ایک ہے محمد اللہ کے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم الانبیاء سب سے بڑھ کر ہے. اچھا سب کے بڑھ کے اگر ہیں تو یہاں اس میں وہ میں نے آپ کو اس میں سے بلکہ اسی میں اور آگے ہے اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے تل کا رسل فضلنا اور اس میں بھی لکھا ہے کہتا ہے کہ اللہ نے آسمان سے نبیوں کے تخت نازل فرمائے. اللہ نے نبیوں کو بیٹھنے کے لیے تخت عطا کیے تو کہتا ہے سب نبیوں سے اونچا تخت رب نے میرے لیے بچھایا. یہاں یہ کہہ رہا ہے سب سے بڑھ کر حضور ہے وہاں وہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر ذلت گمراہی عقل کبھی ادھر کبھی مذبذبین بین ذالک لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا کبھی ادھر کبھی ادھر سمجھ میں نہیں آ رہی حسن صاحب اس کو اس لیے کہ حضور سے دشمنی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بندے رہتا نہیں ہے. وہاں یہ کہہ رہا یاد لیکن کہتے سب سے بڑھ کر حضور ہیں اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں. جان چھوڑ دے حرامی بس کیا کر گل مکا دے آپ پریشان تو نہیں رہے بدر ہو گئے حرامی کہہ دیتا آئے نہ لگے بابا اپنے کوئی بھی نہیں ہوتا میں ہر گل قرآن چکا رکھا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرے مصطفیٰ تیرا دشمن ابے اما آئے پاس حلالی ہو نہیں سکتا زنین زنا کی پیداوار ہوگا جیرا مصطفیٰ کا دشمن ہوئے گا. اس لیے جناب والا خود حضرت بھی کہا اور بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کتنا فرمایا کرتے تھے نا مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ایمان لانے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے ابے کا ایک ہونا ضروری ہے. جب یارا ہو پاسے لا لے آئے جی شادی پھلانے کے لیے ابے کا این ہونا سکھنے نانا یہ جملہ کسی اور اظہار کے لیے پھٹتے ہی نہیں کہنا یہ جملہ کسی اور اظہار کے لیے پھٹتے ہی نہیں کہنا. سچ اس کا اقرار یہیں پر آتا ہے کہ امام الانبیاء کو خاتم النبیین ماننے کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے ابے کا ایک ہونا ضروری ہے اور یہ سارا رب نے ہمیں سنت و جماعت کو یقین اور ایمان عطا فرمایا ہے.
اللہ 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 یہ آخری بات ہے کر رہا ہوں، بس بات ختم کر دیں. یہ سب آپ نے سن لیا. اس کی کتاب کہتے ہیں مگر وہی، اسے کیا کہتے ہیں؟ خدا تم سے یہی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی ہے اور خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے. اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی. کہتا یہ ہے کہ جسے حضور نے پردے میں آ کر، خواب میں آ کر چادر دے دی ہونا، وہ نبی بن سکتا ہے. اپنے لیے یہ کہتا ہے کہ مجھے خواب میں حضور نے چادر پہنی. ہم کہتے ہیں اگر چادر سے کوئی نبی بن جاتا ہوتا تو ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ نے علی کو تو بستر دے دیا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن کائنات میں کوئی مولا علی کو نبی مانتا. کعبہ شریف سے بت گراتے وقت میرے نبی نے اپنے کندھے علی کو دے دیے. کوئی علی کو نبی مانتا اور علی نبی ہو سکتے. ہاں اس نمبر میں سے ہے صحیح میں کہہ رہا نا ادھر چبڑا ہے نہیں پر ساڈا ان سے جو واسطہ نہیں ہے مسلمانوں میں ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں جی اللہ اللہ وقت پورا اوپر ہو چکا. لیکن اب یہ کر رہا ہوں کہ حضور نبی چادر سے، اور بھائی چادر کی حیثیت زیادہ ہے یا چادر والے کی حیثیت؟ غار ثور میں ابو بکر صدیق کی گود رضی اللہ عنہ، میرے آقا مصطفیٰ پاک کا سر چادر سمیت ابو بکر کی گود میں. اچھا نہیں اوپر چادر آنی چاہیے. تو ہجرت کے بعد سب تاریخ کی حدیث کی کتابوں میں مدینہ شریف میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نا جناب، تو جو لوگ آتے تو حضرت ابو بکر صدیق کو زیادہ ادب سے ملنے لگے نا. ابو بکر صدیق نے اپنی چادر میرے مصطفیٰ کے سر پہ کر کے دنیا والوں کو یہ بتایا میں غلام ہوں سردار جی. اور بھائی اگر صرف چادروں سے مل جانے سے یہاں اوپر سے کتنی اچھی بات کہہ کے آیا ہے. اس طرح کے ان کے فسادات اور اس طرح کی ان کی کفر اور جہالت ہے باتیں اور بہت زیادہ ہو سکتی ہیں. اللہ کی ذات پاک ہمیں عقیدہ اہل سنت پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد امت کی طرف بڑھتے ہوئے ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ سب مسلمان طبقات مل کر ختم نبوت پر کام کریں. آپ سب بھائی اور بچے جوان مل کر جہاں آپ باقی دنیا کے کاموں کے اندر اتحاد اور اتفاق کرتے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ ختم نبوت پاک کے سلسلے کے اندر بھی مہربانی فرمائیں. آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو رہیں، ہمیں کوئی پریشانی. نون لیگ کے ہیں تو آپ رہیں، ہمیں کوئی دکھ نہیں. اس کے وہ جو زرداری ہے جب بھی اس کے ہو تو ہمیں کوئی نہیں پریشانی، ادھر بھی آپ جائیں. لیکن حضور جب عزت مصطفیٰ کی باری آئے، عمران خان ہو، نوازہ ہو، شہبازہ ہو، زرداری ہو، دنیا کائنات کے سارے انسان میرے مصطفیٰ کی نالین سے لگنے والی مٹی پہ بھی قربان. کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں. لیکن آخری بات یہ ضرور کہوں گا کہ ایک عزت مصطفیٰ کا انداز یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب الیکشن آئے تو پھر غور ضرور کرے. عزت مصطفیٰ دے تیرا کنہ دیتا فیض آباد حضور دی عزت دے کیڑے کھڑوتے رہے. لاہور مارا عزت مصطفیٰ دے کنہ نے کہا ایک پرچی مولی صاحب قاری صاحب کی بندا میں اگے دسے سے میری پرچی ہے میں اس باری سمندری تو بھی اگے پدرے کر چھڑی. لیکن جانا پڑتا ہے حضور. وہ 1000-2000 روپیہ پیٹرول لگ جائے تو کوئی پریشانی نہ آئے. تو تسی گھر میں جو رہ کے بھی اگر ان آوے نا تو پھر مہربانی فرمایا کرو. اسلام کو پسند کرنے والے، دین کو پسند کرنے والے، قرآن کو پسند کرنے والے، نماز کو پسند کرنے والے، عزت مصطفیٰ پہ پہرا دینے والوں کو ووٹ دینا، سپورٹ دینا، یہ بھی حقیقت میں ختم نبوت پر ہی پہرا ہے. اللہ عمل کی سعادت عطا فرمائے. فما علیہ الا البلاغ.